اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور زندگی جی رہے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے درود شریف اور نفلی عبادات ایسے جو اللہ تعالیٰ کو تہجد اور فرض نماز کے بعد بہت محبوب ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان کے نام مال میں فرض نماز کی تعداد اگر کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی نفلی عبادات لے گا اور وہ فرض میں اس کو کنورٹ کر لے گا۔ تو لہٰذا اس آیت یا اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں نفلی عبادات کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ آج ہم درود شریف کے ساتھ صلاۃ حاجت پر بات کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا حاجت ہے یا کوئی ایسی وش ہے جو پوری نہیں ہوتی یا پوری تو ہوتی ہے لیکن ایکچوئل ٹاسک یا ایکچوئل ٹائم پہ نہیں ہوتی، اور ایک میریکل سٹوری بھی میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ ایک بہن نے خود مجھ سے شیئر کی تھی، اور وہ میریکل اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے صلاۃ حاجت اور درود شریف کو ایک ساتھ پڑھ کر 18 سال بعد ان کی ایک وش کمپلیٹ ہوئی تھی۔ اور وہ میریکل کیوں ہے؟ ویسے تو خواہشات اور حاجات ہر انسان کی قبول ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جس ترتیب کے ساتھ جس انداز کے ساتھ پڑھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھا۔ 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان بہن کی وش کو پورا کیا تھا۔ خیر، وش پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس روٹین سے یا جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو وش کمپلیٹ ہونے کے بعد یا حاجت قبول ہونے کے بعد وہ آپ ترک کر دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور بھی دھیان لگائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بھی آگے کچھ بیچ سکیں۔ اس بہن نے مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ حاجت پڑھنے کا اہتمام شروع کیا تھا، 2 رکعت صلاۃ حاجت، اور وہ درود شریف سارا دن جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے پڑھا، اور 18 سال بعد ان کی من پسند جگہ پر رشتہ ہو گیا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتا کہ وہ ہمیں نواز نہ سکے، لیکن ہمیں خود التجا کی طاقت ہونی چاہیے، یقین کاملہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر وہ نماز تہجد ہے، اگر وہ فرض کی نماز ہے، اگر وہ نفلی عبادات ہے یا صلاۃ حاجت ہے، لیکن ہمیں اپنی حاجت قبول ہونے کا، ہمیں اپنی حاجت منوانے کا ہنر آنا چاہیے۔ اور نفلی عبادات میں نماز صلاۃ یا صلاۃ حاجت ایسی ہے جو میں خود بھی اپنی عملی زندگی پر، اگر مجھے کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی کوئی مجھے حاجت ہو یا کوئی وش ہو میری، یا کوئی بڑی سے بڑی بھی میری وش ہو، یقین کریں میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ چیز یا وہ وش میری کیسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ خیر، اور درود شریف اور استغفار، میں آپ کو اپنی ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ ان 2 اذکار کا اہتمام آپ اپنی سارا دن ہے ڈیلی روٹین میں اس میں مست کیا کرے۔ 100 دفعہ آپ پڑھ لے، 1000 دفعہ آپ پڑھ لے، جتنا ٹائم ہو آپ کے پاس پڑھ لے، لیکن پڑھے گا مست، کیونکہ یہ 2 لاڈلی عبادات ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا دعا نہیں ہے کسی کی جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہوں، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، اور انسان کے 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے، 10 گنا بھی کم ہوتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ آپ کو اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو منائیے۔ خیر، صلاۃ حاجت آپ نے کیسے کرنے ہیں؟ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نے یہ ادا کرنے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنا آپ سے ہو سکے، اور جیسا میں ڈیلی کہتی ہوں کہ جتنا آپ یقین سے پڑھیں گے، جتنا آپ جستجو سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی جستجو کی طرف آپ کی طرف بڑھے گا، آپ کے خواہشات پورے کرے گا۔ اللہ میں، کلام میں، اللہ کے بات میں اتنی پاور ہے، اور میں یہ گارنٹی سے کہتی ہوں آپ کو کہ جب آپ کا اور اللہ کا وہ رشتہ، آپ کا اور اللہ کا بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے، تب کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی، صرف آپ کا اور اللہ کا بانڈ میٹر کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، میری لائف میں بھی کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے مجھے ضرر پہنچانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی کلام کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں کو لا کر میرے قدموں میں پھینکا ہے، اور اللہ کا میں جتنا بار شکر ادا کروں وہ کم ہے،
کہ میں نے پھر بھی اس بندے کی عزت نہیں چھینی اس سے، کیونکہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، یہ قدرت، یہ پاور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کسی انسان کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کی پردہ پوشی کرے گا، اور بے شک میرے رب کی پردہ پوشی سب پردہ رکھنے والوں سے بہتر ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی لائف، اپنی بانڈنگ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ رکھے، کسی سے ڈرنے، کسی سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی آپ کو ضرر پہنچائے، چاہے کوئی تکلیف پہنچائے، صرف اپنے اللہ سے بانڈنگ مضبوط رکھے، اللہ پہ یقین کامل رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے۔ درود شریف کا راستہ بہترین راستہ ہے، استغفار کا راستہ بہترین راستہ ہے، اور ساتھ میں یہ 2 رکعت نفل آپ شامل کر لیں۔ کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دعا ہو، کوئی کسی مقصد کے لیے کامیابی ہو، یہ 2 رکعت نفل آپ گارنٹی کے ساتھ مجھ سے لے لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھنا ہر ایک معاملے میں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام درست ہوں گے۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے نیک دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ فلسطین اور رفح کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ کل ملتی ہوں آپ سے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔